وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسر بعبادی، راتوں رات لے چلے میرے بندے کو، میرے بندوں کو راتوں رات روانہ کرے، یہاں سے نکلے، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھے کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، وہ پہلا مقابلہ تو فرعون ہار گیا، اور جن کو لے کے آئے تھے مقابلے کے لیے وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے۔ مرزائیوں نے لال حسین اختر صاحب کو پالا پوسا تھا، اللہ اللہ، اور جامعہ ازہر میں تعلیم دلوائی، کیونکہ دیوبند کا مقابلہ آسان نہیں تھا، دیوبند کے علماء کا علم بہت مضبوط تھا، انور شاہ صاحب جیسے لوگ ٹکر کے تھے، اور ان کے مولوی سرور الدین اور مولوی روشن خان کو حضرت شاہ صاحب نے جمشید پور کے مناظرے میں خلائق کے سامنے بالکل برہنہ کر دیا تھا، اور مرزائی سمجھ گئے تھے کہ جس مذہب میں انور شاہ جیسے عالم ہو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ایک شخص کو مصر بھیجا اور اس کو اعلیٰ عربی تعلیم دلوائی اور بہترین سلیقہ طریقہ علم کی پختگی کروائی، اور واپس آیا اور اس نے دارالعلوم دیوبند کو نوٹس بھیجا کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مقررہ تاریخ مقرر ہوئی تھی، اور مولانا لال حسین اختر مرحوم مرزاواڑے کے اندر لائبریری میں مطالعہ کر کے تیاری کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور خواب دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت فرماتے ہیں تم قیامت کے دن میری شفاعت کی امید نہیں رکھتے ہو کہ ایک کذاب اور دجال کو میرے مقابلے میں دلائل سے نبی بنانا چاہتے ہو؟ مرزا غلام احمد کب پیغمبر ہے؟ اس کو خدا نے پیغمبر بنایا نہیں ہے۔ خواب بہت واضح تھا، جب مولانا لال حسین اختر خواب سے اٹھے تو بار بار سر پہ ہاتھ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا حیران رہ گئی، مرزائی آگے پیچھے ہر طرح کے مراعات اور سہولتیں آؤ بگت۔ مولانا لال حسین اختر کو انہوں نے کہا وقت قریب ہے، آپ وضو کرے، کہا یہاں وضو نہیں کرنا ہے، باہر جا کر، کہا یہاں شاہی غسل خان ہے، نہیں بس رہنے دیں۔ حضرت سمجھ گئے کہ ان کافروں کا پانی استعمال کرنا بھی پلید ہے۔ حضرت وہاں سے باہر نکلے، کہیں قریب میں رہٹ چل رہی تھی وہ بیل، اور پانی بہ رہا تھا، وہاں بیٹھ کے وضو کیا اور 2 رکعت شکرانے کی پڑھی، اور مناظرے کے اسٹیج پہ آ گئے، اور مسلمان مناظر نے دلائل دیے، سب کچھ کیا۔ جب مولانا کا نمبر آیا، مولانا نے اپنا خواب سنایا اور کہا میں اعلان کرتا ہوں مرزا غلام احمد کافر مرتد تھا، اور مرزائی سب کو فار ہے۔ خدا تعالیٰ اس طریقے سے نتیجے تبدیل کرتا ہے۔ اس سے پہلے ابو الحسن اشعری کے ساتھ یہی ہوا تھا، وہ معتزلہ کا مناظر تھا، اور اہل سنت ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہو رہے تھے، اور ابو الحسن اشعری نے دوران مناظرہ خواب دیکھا، اور حضرت نے انہیں کہا کہ یہ کیا ناحق لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور میری سنت اور میں جس عقیدے کو لے کے آئے اس کے خلاف آپ دن رات کھڑے رہتے۔ بس امام ابو الحسن اشعری نے مناظرے کے میدان میں اعلان کر دیا۔ تو فرعون پہلا مناظرہ تو ہار گیا، اب دوسرا مناظرہ کرا رہا ہے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بھیج دیے فرعون نے شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے، اور یہ اعلان تھا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ چند افراد ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ شرذمہ مختصر ٹولہ۔ مولانا سمیع الحق مدظلو جب تنگ آ جاتے کہتے مجلس عمل کا بندر بانٹ ہو رہا ہے، مجلس عمل دو رکنی ٹولہ رہ گیا، جب تنگ آ جاتے تو یہ وہ بندر بانٹ ہے۔
اور یہ چھوٹا سا ٹولہ ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کہتے ہیں یہ چند افراد پر مشتمل ایک ٹولہ ہے. قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں ہے، صحت اور حقانیت ہونا چاہیے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب خطرے میں ہیں. دیکھو ذرا جو باتیں بش کر رہا ہے تو پوری دنیا امریکہ کو خطرہ ہے اور پوری دنیا انسانیت کو خطرہ ہے. جہاد کے نام پر ایک ایسی دہشت گرد تنظیم پھیلی. یہ خطرہ سب سے پہلے فرعون کو محسوس ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو. جیسے حضرت موسیٰ تو بے خوف و بے خطر خدا کے معصوم پیغمبر تھے، لیکن فرعون کا دماغ و اخلاق خراب تھا. اس طرح جہاد کرنے والے تو اللہ کے نیک و صالح بندے ہیں، اور ان کو ایسا سمجھنے والوں کا دماغ خراب ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس نکال دیا ان کو باغات اور چشموں سے، فرعونیوں کو. وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے. وَمَقَامٍ کریم، اور رہائش گاہ عزت والی سے. تمام لاؤ لشکر لے کے باہر نکلا. کذالک، یہی کام ہو گیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور پھر یہی چیزیں ہم نے وراثت دی اسرائیلیوں کو، وہ دیر سے دی. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس پیچھے پڑ گئے موسیٰ علیہ السلام کے اشراق کے وقت، سورج نکلتے وقت مشرقین. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جس وقت آمنے سامنے ہونے لگی دو جماعتیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کے صحابہ نے کہا وہی ہم پکڑے گئے. اے موسیٰ، سامنے بحر احمر ہے اور پیچھے فرعونی لشکر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہائے ہم پکڑے گئے. قال کلا، حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں. یہ پیغمبرانہ عظیمت ہے، پیغمبرانہ استقلال ہے. انما یا ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ رب ہے، وہ رہنمائی کرے گا. فاوحینا الی موسیٰ، پس ہم نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ کو، ان اضرب بعصاک البحر، کہ ماری ذرا لاٹھی سے سمندر کو. اے زبردست لاٹھی ہے، سمندر بھی اس سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ. فانفلقا، پس پھٹ پڑا. فکان کل فرق، پس ہو گیا ہر ٹکڑا کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح. آیت نے جو ضرب لگایا باہر پر کہ راستہ دیتا ہے یا نہیں، تو بس سمندر پھٹنے لگا اور وہاں پر پانی پھانکوں کی شکل میں چڑھ گیا ایسا اوپر، اور درمیان خالی ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب کر دیا وہاں پر اگلوں کو، وہ جو فرعونی آئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور بچایا ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ والے سب کو. یہ نکل گئے آرام سے، پار نکلے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کیا ہم نے پچھلوں کو، فرعونیوں کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.